بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ این ویف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بالخصوص اس حوالے سے کہ اسرائیل کا ایران پر کیا جانے والا حملہ اور اب ممکنہ طور پہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملے کے اسباب اور وہ جو اتحاد بظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایران کن قوتوں کو لے کر یہ سارے معاملات کرے گا یا اسرائیل کن قوتوں کو لے کر یہ معاملات کرے گا، لیکن کہیں خدا نخواستہ ان دونوں حماقتوں کی وجہ سے کہیں دنیا میں شدت کی آگ نہ لگ جائے۔ تاہم یہ بات اس وقت بھی، اب بھی اور تب بھی ممکنہ طور پہ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ دنیا تیسری عالمی جنگ میں داخل ہو گئی ہے، کیونکہ تیسری عالمی جنگ اسی وقت برپا ہوگی جب اقوام متحدہ کی قراردادوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑے گا اور دنیا دو دھڑوں میں ٹوٹ جائے گی، جس کی لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ابھی جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایران 5 یا 6 تاریخ کو اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ ایک تو یہ قیاس آرائیاں ہیں یا ان کے پیچھے حقیقت ہے، یہ تو اسی وقت پتہ چل جائے گی جب ایران کوئی ایسی حماقت کرتا ہے، جیسے کہ اسرائیل مستقل اپنے شدت پسندانہ اقدامات سے اس نے کسی کو تو نہیں لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کو یا پوری دنیا کے مسلمانوں سے خود کو تنہا کر لیا ہے، جبکہ مسلمان سرزمین مقدسہ پر امریکی ابراہم ایکارڈ کو عزت کی نگاہ اور اسے امن کی جانب بڑھتا ہوا عملی اقدام اور ایک سچا پاکیزہ معاہدہ سمجھتے ہیں، جسے اسرائیل نے سبوتاش کر دیا۔ ایران کی مدد کے لیے روسی افواج اور چینی افواج، حتیٰ کہ بھارتی افواج بھی، جیسے کہ پہلے چارباغ میں انڈیا اپنے آپ کو مضبوط کر رہا تھا۔ انڈیا بیسیکلی مشرق سپر پاور کا کھیل کھیل رہا ہے، اور یہ بڑا ہی انٹرنل ان کا کھیل ہے، ان کی را کا اور ان کے دیگر جو انٹیلیجنس اداروں کا ہے اور ان کی جو سفارتی ٹیم ہے، یہ بڑا انٹرنلی ایک گیم کھیلنے مشرق وسطیٰ کو لے کر مشرقی اتحاد کے حوالے سے، اور جو کچھ وہ علاقائی سلامتی تحفظ کے حوالے سے تبدیلیاں لانا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ روس اور چائنا کو لے کر اور عرب دنیا کو لے کر یہ جو سمندری علاقہ ہے، یعنی کہ یہ پورا جہاں پر امریکی سینٹ کام ان کے اب آنے سے پہلے ایک پہلی بڑا اتحاد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ مسلم ممالک پر زیادہ تر ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی کہ علاقائی سمندری، زمینی اور فضائی تحفظ کے لیے تمام ہی مسلم ممالک امریکی سینٹ کام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کئی عرصوں سے یہ کام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی جتنی درینہ تعلقات یا برادرانہ تعلقات مغرب سے ہیں، شاید وہ کبھی رشیا سے نہیں تھے، لیکن اب اچانک سے رشیا کی جانب مسلم ممالک کا جانا، اور جو اندیشہ ہمیں دکھ رہا ہے ہمارے تجزیے کے مطابق، وہ یہ ہے کہ روس ایران کی مدد کے لیے اپنا
ہوائی بحری بیڑا یا چائنا اپنا ہوائی بحری بیڑا اور انڈیا جو ہے ان کے مشترکہ لائحہ عمل کے ساتھ مل کر بھیج سکتا ہے، یعنی کہ اس سمندری دائرۂ کار میں جہاں پر پہلے سے امریکی سینڈ کام مسلم ممالک کی اتحاد کو لے کر پہلے سے موجود ہے۔ اب ایک جانب امریکہ آلریڈی موجود ہے مسلم ممالک کو لے کر، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر کئی ممالک ہیں جن کو لے کر علاقائی تحفظ کے حوالے سے، سمندری تحفظ کے حوالے سے، فضائی تحفظ کے حوالے سے، اور یہ عزم ہے کہ یہ جو گزرگاہ ہے یعنی کہ سوئس کینال اور اس سے آگے کا علاقہ جو کہ ویسٹ کو جوڑتا ہے، اسے اقوام کی معاشی ترقی کے لیے ہمیشہ خوشحال رکھیں گے تاکہ یہاں پہ کوئی جنگ کی فضا پیدا نہ ہو۔ لیکن یہ کیوں لگ رہا ہے کہ روس جو ہے وہ ایران کو جواز بنا کر مشرقی خطے کے تحفظ کے لیے اپنا ہوائی بحری بیڑا بھیج سکتا ہے، اور یہ اتحاد کا معاملہ ہے، کوئی بھی ملک کسی سے کر سکتا ہے، جیسے پراکسی سے لوگ بنا لیتے ہیں اسی طریقے سے اتحاد بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ روس کر سکتا ہے اور روس یہاں پر آ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے؟ یعنی کہ وہ مسلم دنیا یعنی کہ عرب اور عجم مسلمان ممالک جو کہ امریکی اتحاد میں آلریڈی موجود ہیں، ان کا فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ روسی اتحاد کے ساتھ ایران کی مدد کو جائیں گے یا پہلے سے قائم شدہ جو اتحاد ہے اس کو برقرار رکھیں گے۔ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ نااہل سیاست دانوں سے نہیں ہوتا جن کی جائیدادیں باہر ہوں، رہنا سہنا باہر ہو اور وہ خطے کے فیصلے کر رہے ہوں۔ دیکھیے جب افغانستان سے انخلا ہوا نا امریکی، تو اس کے بعد اس خطے کے توازن کو برقرار کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ افغانستان میں عین اسلامی حکومت آئے۔ امریکی انخلا کے بعد یہ اسپیس دوبارہ کریٹ ہوا کہ افغانستان کے اندر ایک اسلامی حکومت آئی جو کہ عبوری ہے، گو کہ وہاں پر اب تک وہ منصفانہ الیکشن نہیں ہو پائے جو کہ عوام کے اصل ترجمان ہو۔ یہ عبوری حکومت ہے، یہ ان کو دیا گیا ہے کہ آپ فی الحال اسے سنبھالیں جب تک کہ انلیس کہ آپ کے الیکشن نہیں ہو جاتے۔ تو یہ خطے کا توازن برقرار ہو گیا، یعنی کہ آپ بنگلہ دیش سے چلیں تو بنگلہ دیش مسلمانوں کی سرزمین، پھر انڈیا میں اکثریتی مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں، کئی خطوں میں کشمیر پہ چلے جائیں، پھر پاکستان آ جائیں، افغانستان چلے جائیں، ایران کے خطے کا توازن برقرار ہو گیا، اور اس درمیان ایک ہندوؤں کی بھی آبادی ہے، وہ بھی ایک بڑی کثیر آبادی ہے، تو یہ بیلنس آف پاور آ گیا۔ اب ہمیں ڈر یہ ہے کہ یہ بیلنس آف پاور بکھر جائے گا اس جنگ کے نتیجے میں، اگر کہ یہ جنگ چھڑی اور ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا اور پھر اسرائیل نے اس پہ ریٹیلیٹ کیا، تو یہ معاملہ بہت دور تک جائے گا اور پھر یہ جنگ اب پھیلے گی۔ پہلے جب پھیل رہی تھی تو اس کو روک لیا گیا تھا، اس پہ کسی حد تک قابو پا لیا گیا تھا جب امریکہ نے یہ بیان دے دیا کہ جنگ سے قبل، جنگ کے بعد اور اب بھی غزہ پٹی مسلمانوں کی سرزمین ہے اور رہے گی، اور یہ کہ ویسٹ بینک کا کنٹرول بھی محمود عباس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب آپ کو سفارت کاری کے ٹولز کو استعمال کرنا تھا اور امریکی پیغام کو خوش آمدید اور لبیک کہنا تھا، اور یہی وہ ٹائم تھا جب دو ریاستی حل بھی نکل آتا، اور یہی وہ ٹائم تھا جب سرزمین مقدسہ کو آزاد شہر بنا کے بفر زون بنا دیا جاتا، یعنی یو این کی بھی تجدید ہو جاتی، یو این کے قراردادوں کی فتح بھی حاصل ہو جاتی، سرزمین مقدسہ پر ایک خدا کی عبادت کرنے والے یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کو ان کی مشترکہ عبادت گاہ کا جو علاقہ ہے یعنی شہر یروشلم، اس کو آزادی بھی مل جاتی، وہ آزادانہ جیسے پہلے عبادت اور زیارت کرتے تھے، امریکی ابراہم ایکارڈ کے بعد اس میں رہ کھا اور ایک جیسے خواب بھی دیکھ سکتے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو آزاد شہر بنا دینے کے بعد سرزمین مقدسہ کی انتظامی کنجی عیسائیوں کے حوالے امریکی قیادت کو کر کے مسلمان ہجرت کر جائیں، اور نمبر 2
کہ یہ تحریری معاہدہ اقوام متحدہ اور تمام اقوام عالم سے کروا لیا جائے کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کی عبادت گاہیں یعنی کہ مسجد اقصی اور القدس، اس کی حفاظت یعنی اس کی تعمیراتی حفاظت، اس کی ہر قسم کی حفاظت کا وعدہ عہد اقوام متحدہ اور تمام اقوام عالم دیں، جس سے اقوام متحدہ کا محور مزید مضبوط ہوتا اور وہ قائم و دائم رہتا اور یہ جنگ کے اثرات بھی پیدا نہیں ہوتے۔ یہ مسلمانوں کی حکمت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا اور طرح طرح کی بس باتیں کرتے رہے، مطلب لفاظی کرتے رہے، لفاظی کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، وہاں پوری غزہ پٹی ختم ہو گئی۔ آپ بیان دیتے تھے، اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑتا تھا؟ غزہ پٹی کے مسلمانوں کو۔ اب ویسٹ بینک کے بھی حالات کچھ ایسے ہی ہونے جا رہے ہیں، شاید اس سے بھی خطرناک نہ ہو جائے، جبکہ اسرائیل نے کہہ دیا ہے کہ وہ سیز فائر کے لیے تیار ہے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ معاملہ اب سیز فائر پر رکے گا، کیونکہ اگر ایران پر روسی افواج آ جاتی ہے اپنی ہوائی بحری بیڑے کو لے کر، یہ چائنا آ جاتا ہے مدد کے تحت، ایک اقوام دوسرے قوم کو بلا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ جنگ و جدل کا میدان اور سمندری جو علاقہ ہے وہ مزید کشیدگی کا شکار ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں سے غلطی ہوئی، بنیادی طور پہ غلطی ہوئی، وہ ڈپلومیسی نہیں کر سکے کیونکہ وہ اپنی جائیدادوں کے پیچھے گھوم رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ الفاظ بول دیں، ہم یہ معاملات دے دیں تو ہم سے یہ چھین لیا جائے گا، یہ چھین لیا گا۔ ریکارڈ تو کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ خود کی تو کوئی بنائی بھی نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں کیوں ان کو مل گئی، اللہ مالک ہے۔ تو ایسے نکمے مسلم حکمرانوں سے اللہ میاں ہم مسلمانوں کی تو نجات دلوائے، چاہے وہ عرب ہوں، کیا ہے وہ عجم۔ تو معاملہ اس لیے کیونکہ روس پہلے بھی یہاں پر یعنی سوویت یونین کی شکل میں جب یہ سوویت آئے تھے تو وہ گرم پانی کی تلاش میں آئے تھے، اور ان کا تب بھی یہ مقصد تھا کہ یہ جو سمندری علاقہ ہے یہاں سے لے کے نہر سوئس تک کو یہ پورا ایک مشرقی خطہ بنا لیا جائے۔ دنیا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اس کا فلکرم ٹوٹ جائے گا، ایک مشرق ہو جائے گا، ایک مغرب ہو جائے گا، اس طریقے سے اقوام متحدہ کا بھی محور ٹوٹ جائے گا اور یہ دنیا ایک طویل جنگ و جدل میں گھس جائے گی، یعنی کہ وہی تیسری جنگ شروع ہو جائے گی۔ عظیم تو کہہ نہیں سکتے، جنگ کبھی عظمت کا نام نہیں ہے، جنگ تو تباہی کا نام ہے۔ پتہ نہیں لوگ تیسری جنگ عظیم کیوں کہتے ہیں، مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، جس میں انسانوں کو قتل ہو رہا اسے عظیم کہہ رہے ہوتے، جنگ عظیم، تو یہ تو نالائکی ہے ہمارے لوگوں کی۔ تو یہ بہت ساری باتیں، پھر اوپر سے وہ نیٹو افواج، وہ پورا یورپ، پھر وہ ترکی، کیسپین سی، یہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا معاملہ۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ مذاکرات کے راستوں کو اپنایا جائے، اور بہترین راستہ یہ ہے کہ امریکی ابراہم ایکارڈ کو پورے عرب اور عجم میں اس پہلو کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے جس میں یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے مشترکہ عبادت اور زیارت کے ساتھ اکٹھا رہے اور خواہ اور ایک جیسے خواب دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہ دو ریاستی حل کو عملی جامہ پہنا کر سرزمین مقدسہ کو آزاد شہر بنا دیا جائے، جسے UN بفر زون قرار دیا جائے، اور اس شہر کی نظامتی کنجی عیسائیوں کے حوالے امریکی قیادت کو کر دینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔